واہ جی واہ، مزہ آ گیا. وہ سارے لوگ جو دوبارہ سے خوبصورت ہونا چاہتے ہیں، اپنی جوانی کو، تازگی کو اور اپنے وزن کو قابو میں رکھنا چاہتے ہیں، وزن بڑھ جاتا ہے نا ظالمانہ طور پہ کھانا کھانے سے، تو ان کے لیے کائنات ہربت والے بہت عمدہ تحفہ لے کے آئے ہیں. یہ نہ ہے اوبیسٹی، اور یہ ایسی چائے ہے جو دن میں 2 دفعہ آپ نے استعمال کرنی ہے. جو جتنا زائد وزن ہے وہ آپ کا کم ہو جائے گا، اور 3 ماہ کے اندر اندر آپ اتنا ہی خوبصورت، اتنا ہی کم وزن جتنا آئیڈیل ہوتا ہے اور اب لوگوں کے آنکھوں میں اور دل میں سما سکتے ہیں. اس کا طریقہ استعمال بھی اس پہ لکھا ہوا ہے. ابلتے ہوئے پانی میں سے استعمال کرنا ہے، اور دن میں 2 دفعہ آپ اسے استعمال کریں گے. اور یہ جو موٹاپا ہے یہ کئی بیماریوں کا گھر ہے، اس وجہ سے جتنی جلدی ہو اس سے نجات پانی چاہیے. اس سے نہ صرف جب وزن زیادہ ہو جاتا ہے، شوگر بھی، ہڈیوں کا مسئلہ بھی، فیٹی لیور بھی، لبلبا بھی کام چھوڑ دیتا ہے. اور سب سے اہم یہ کہ جو آپ کے اپنے پیارے ہوتے ہیں، جو آپ کو پسند کرتے ہیں، ان کے لیے پسند کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. فوری طور پہ رابطہ کیجئے 034165 78626 کائنات ہربل، اور گھر بیٹھے منگوائیے اوبیسٹی. اس پہ جو آپ کو بھجوانے کا خرچ ہے وہ ڈلیوری فری ہے، اور شروع کے 2 ہفتے جتنے آرڈرز آئیں گے ان کو پر پیک تقریباً 250 روپے کا جو بینیفٹ یا تحفہ ہے وہ الگ سے ملے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاطر حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. آج کے 2 سوال دونوں بہت خوفناک اور خطرناک ہیں. مرد عام طور پہ سوال کم کرتے ہیں، پر جب کریں اور اس طرح کا سوال کریں تو آپ سوچئے کہ اس کے جو اثرات ہیں وہ کہاں تک جاتے ہیں. عظیم ہاشمی اور عرفان انصاری صاحب دونوں کی عمریں الگ الگ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کس طرح کی عورتوں سے نباہ ممکن نہیں ہے، اور کچھ اور بھی انہوں نے ضمنی سوال کیے، لیکن یوں سمجھے کہ ہیڈ لائن یہی ہے کہ کس طرح کی عورت سے یا کس طرح کی عورتوں سے آپ کی زندگی اکٹھے نہیں چل سکتی. اچھا، یہ تعلق خالص ازدواجی زندگی کے حوالے سے ہے، یعنی باقی تو ظاہر ہے عورتیں اگر خاندان میں ہوں تو جیسی بھی ہوں گزارا کرنا پڑتا ہے. جتنی وہ ظالم ہوں، جتنی بے قدری ہوں، جتنی بے حیثیتی ہوں، آپ ان کو کینچی لے کے کاٹ نہیں سکتے. مگر اب یہ چونکہ جو لڑکی آپ کی زندگی میں آئی یا آنا چاہتی ہے تو اس کے بارے میں پریکاشن میجرز بندہ لیتا ہے. جو پچھلے 10 سالوں میں نے سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کو دیکھا کہ کس وجہ سے ان کی زندگی کی یہ خوبصورت شاہراہ ٹوٹ جاتی ہے. جیسے نہر ہوتی ہے نا، چلتی چلتی بالکل خالی ہو جاتی ہے، محبت کی نہر. تو یہ والی کیفیت جن لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، سب سے بڑی جو بنیادی وجہ میں نے دیکھی ہے، جہاں کسی عورت نے بے وفائی کی اس کے ساتھ نہیں رہا جا سکتا. وہ عورتیں جو ہیبیچول ہوتی ہیں، میں تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، ان کے ساتھ کبھی نہیں رہا جا سکتا. جن لوگوں نے بھی رہنے کی کوشش کی 5 سال بعد، 4 سال بعد، 3 سال بعد، ایون 10 سال کے بعد بھی وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، اور آپ کو اس وقت زیادہ دکھ ہوتا ہے. یعنی 5 سال پہلے ٹوٹ جاتا تو اتنا دکھ نہیں ہوتا. اسی طور پہ جو لڑکی منہ سے یہ کہے کہ تم مجھے پسند ہی نہیں ہو، نہ تمہاری شکل پسند ہے، نہ تمہاری عقل پسند ہے، نہ تمہارا خاندان پسند ہے، اور ظاہر ہے اس سے جڑی ہوئی کوئی چیز بھی اسے پسند نہیں ہوتی، تو جس جگہ آپ ناپسندیدہ ہوں، انوانٹیڈ ہوں، انڈیزائرڈ ہوں، وہاں تو کسی بندے کے اندر رتی برابر بھی عزت نفس ہو تو وہ وہاں نہیں رہ سکتا. سو ایسی عورتوں کے ساتھ نہیں رہا جا سکتا. چوتھی بات، جن عورتوں کے اندر بے قدری ہوتی ہے، بد لحاظی ہوتی ہے، اور یہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھیں، ہم اس وقت بات کرتے ہیں تو آئی کانٹیکٹ کرتے ہیں، بڑا پلیزنٹ آئی کانٹیکٹ ہوتا ہے. میں مسکراتا ہوں، آپ مسکراتے ہیں، بات ہمارے دل سے دل تک پہنچتی ہے. جو میں کہہ رہا ہوتا ہوں آپ اس کو وہی سمجھ رہے ہوتے ہیں. مگر انٹینشنز کا ایشو ہمیشہ ہوتا ہے. میری انٹینشن آپ بہت دل سے جانتے ہو کہ میں اپنے اللہ کی محبت میں اور آپ لوگوں سے یوں سمجھیں
ایک خیر کا کام ہے جو یہ میں پوری یکسوئی کے ساتھ یہ کر رہا ہوتا تو میری انٹینشن میں بدنیتی کبھی اس کا ذرا رتی برابر حصہ بھی در نہیں آتا. اچھا یہ چیز آپ کے دانائی میں وزڈم میں بہت اضافہ کرتی ہے. وہ عورتیں جو بے راہ روی کی طرف راغب ہوں، آغاز اس کا بے حیائی سے ہوتا ہے. اور بے حیائی کو ہم کن لوگوں کو کہتے ہیں؟ کم لباسی کو. بے حیائی کن لوگوں کو کہتے ہیں؟ جن کی آنکھ میں لحاظ نہیں ہوتا اور وہ اپنے مرد کا لحاظ کیے بنا کسی اور کی طرف دیکھیں، کسی اور کو چھوئیں، کسی محفل میں، کسی خاندانی تقریب میں اپنے میاں کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس جا کے بیٹھیں، اسے وقت دیں. انٹینشن بھائی کو، عزیزوں کو وقت دینے پہ کوئی ایشو نہیں ہوتا، پر یہ فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ کس عورت کی انٹینشن اچھی نہیں ہے. ایسی بری انٹینشن والی عورت کے ساتھ کبھی گزارا نہ ہو سکتا ہے، نہ ہونا چاہیے. جو لوگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہمیشہ تنگ ہوتے ہیں. اچھا کچھ ایسی کیٹیگریز ہیں جیسے ضدی عورتیں، جیسے چیلنج کرنے والی عورتیں ہیں. اب میں جو بات کر رہا تھا کہ جیسے ہم آئی کانٹیکٹ کرتے ہیں تو سافٹ ہوتا ہے، پلیزنٹ ہوتا ہے، مگر عورت ناراض ہو، عورت اتھری ہو، اندر سے اس کی نیت کچھ اور ہو، اور وہ آپ سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے کہ مجھ سے بات کرنے کی جرت نہ کرنا. نو شی از چیلنجنگ یو. اور چیلنج کرنے والی عورت کے ساتھ ایک بیڈ شیئر نہیں کیا جا سکتا، ایک زندگی بھی شیئر نہیں کی جا سکتی. کوئی باس چیلنج کرنے والا بندہ اس دفتر میں نہیں رہ سکتا. زندگی میں جب بیٹے باپ کو چیلنج کرتے ہیں تو اس گھر میں نہیں ہوتے. جب بیٹیاں ماں کو چیلنج کرتی ہیں تو وہ بھی وہاں نہیں رہتی. انفیکٹ چیلنج کرنے کی ایک باریک سی لائن ہوتی ہے، اور اس کے اندر دانائی بھی، حکمت بھی، ایمان بھی، ویلیوز بھی، سب چیزیں ایک پیکج ہے. تو جو عورت اپنے میاں کو فالو کرنے کی بجائے اس کے اوپر سے آئے اور اس کو تھریٹ کرے اور تھریٹ کر کے بات منوا، جو تھریٹ کرنے والی عورتیں یہ کبھی کبھی بات منوا بھی لیتی ہیں. یہ مرد ایک دفعہ مان لے گا، 2 دفعہ مان لے گا. اگر روز ہی یہ تماشا ہو، یہ کرو گے تو میں کھانا پکاؤں گی، یہ کرو گے تو تمہاری بہن کے گھر جاؤں گی، ایسی عورتیں ہمیشہ یعنی جب کہیں تقریبات میں جانا ہوتا اس سے پہلے یہ اڑی کرتی ہیں. پرانی عورتیں بھی کرتی تھیں کہ سگے عزیزوں کی شادیوں کے موقع پر ناراض ہو جاتی تھی، مرد بھی اور عورتیں بھی. پر ان کو تو بندہ پھر سیٹل کر لیتا ہے. پر اس طرح کی عورتوں کو سیٹل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. سو اگر ان کی دینی اورینٹیشن نہیں ہے تو وہ بد زبان بھی ہوگی، بد لحاظ بھی ہوگی، اور کردار کا ایشو بھی ہوگا. کسی کو بد کردار کہنا بہت مشکل ہے، نہیں کہنا چاہیے، پر اگر آپ نے سانپ دیکھ لیا ہو تو پھر مار دینا چاہیے. اور اگر آپ نے پھر اس کی لکیر پیٹنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ان کے ساتھ پھر جینا ان کی بد کرداری کو جانتے ہوئے اپنے آپ کو روز مارنے کے مترادف ہوتا ہے. آپ اس کو چھو بھی نہیں سکتے. اور آخری جو کیٹیگری ہے وہ عورتیں جو اپنے آپ کو انٹچبل سمجھتی ہیں، جن کی ڈیزائر ہی نہیں ہوتی نہ محبت کی، نہ تعلق کو لے کے چلنے کی. اور ایسے مردوں کے بارے میں پھر وہ شکایت پتہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں سر مجھے سمجھ نہیں ہوتی، میں طلاق شدہ ہے گا، میں رنڈوا ہے، میں کنوارا ہے، میری پوزیشن کی ہے. تو یہ پوزیشن آپ جتنی لمبی لے کے چلو گے اس میں بڈھے ہوتے جاؤ گے، جذبات سے بھی، لحاظ سے بھی. سم ٹائم تو یہ ہوتا کہ میں نے لوگوں کو اپنی دینی ویلیوز سے یوں سمجھے پھسلتے دیکھا. انسان کو ایک حد سے زیادہ اپنے آپ کو آزمائش پہ نہیں ڈالنا چاہیے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.